تو وہی باپ رکھتی ہے، اور اگر تو نے وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہ کی تو اللہ کی نظر میں چور ہے، ڈکیت ہے، دیوس ہے، کمینہ ہے، نالائق ہے، احسان فراموش ہے۔ کہ جس جگہ نبی کا، پیغمبر کا، آمنہ کے لگتے جگر کا، وجہ تخلیق کائنات کا، احمد مجتبیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہاں خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نہ سنا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی کم نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اس لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اس پوری مجلس میں نبی سے محبت کون نہیں کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو دیکھو عالم ہے توجہ کا ان کی یہ۔ اب بتائیں محبت کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ نیچے کرو۔ نبی کی محبت میں اگر کچھ کہوں تو مان لو گے؟ تو بولو، ہاں بولو یا نہ بولو؟ فرشتے لکھ رہے ہیں، جو بھی بولو گے جو کرو گے وہ سب لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ فرشتوں کے سامنے آئے، فرشتوں کا کیمرہ آپ کی ہر حرکت کو، آپ کے ہر جملے کو، آپ کی ہر گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو بتائیں نبی کی محبت میں اگر کچھ کہوں تو مان لیں گے آپ؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ بھی مان لیں گے؟ ماشاءاللہ۔ تو میں صرف اتنا کہتا ہوں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اگلی کرسیاں خالی ہیں۔ صرف نبی کی محبت میں یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، جلدی سے اٹھو اور اگلی کرسیوں پر آ جاؤ، اگلی کوئی کرسی خالی نہ رہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ جب تک آگے نہیں آؤ گے میں بات شروع نہیں کروں گا۔ اور یہ مدرسے کے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کا جلسہ ہو گیا ہے، انہیں اب دوسرے کمرے میں بٹھا دیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے کہا جہاں والے جب اس کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں والے جب اس کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچل بھیج دیتا ہے۔ میں اپنے
سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں، میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے۔ اور کسی نے کہا اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، قرآن کے پاروں کا عنوان محمد ہے، گلزار صحابہ ہیں، گلدان محمد ہیں، ہر پھول کے چہرے کی مسکان محمد ہے۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آپ نے پیچھے بینر لگایا، بینر پر آپ نے دو عنوان لکھے، ایک جلسہ سیرت النبی، یعنی ایک عنوان سیرت النبی ہے اور دوسرا عنوان دستار بندی ہے۔ لہذا میں نے دوسرے مقرر سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک عنوان پر میں بول لیتا ہوں، دوسرے عنوان پر آپ بول لینا۔ اس لیے میں نے اللہ کے کلام کی آیت کا ٹکڑا اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان تلاوت کیا ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا، یہ تقریر برائے تقریر نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے، یہ دل کا احساس ہے، یہ دل کی چبھن ہے، یہ دل کی گھٹن ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہید میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کائنات کے کونے کونے میں اور کائنات کے چپے چپے میں اور کائنات کے گاؤں گاؤں میں اور کائنات کے شہر شہر میں امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اس کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اس کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، اس کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، اس کے املاک پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کی عبادت گاہیں مسمار کی جا رہی ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا، نبی سے محبت کرنے والا، قرآن کو سینے سے لگانے والا، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا باقی نہ رہے۔ لہذا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان حالات کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو سنو مسلمانوں، جواب سنو، میں نہیں کہتا، رب تو جہاں کہتا ہے، میں نہیں کہتا، خالق ارض و سماوات کہتا ہے، میں نہیں کہتا، بلکہ عزت و ذلت کی تخلیق کرنے والا، عہدے دینے والا اور ذلت کا طوق گلے میں ڈالنے والا رب تو جہاں اعلان کرتا ہے کہ او کائنات کے مسلمانوں سنو، او نبی کے دیوانوں سنو، او قرآن کو سینے سے لگانے والوں سنو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والوں سنو۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، عہدے چاہتے ہو، کرسیاں چاہتے ہو، مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہوں، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی سختی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو اور نبوت کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک قانون دیتے ہیں، ایک دستور دیتے ہیں، ایک نظام دیتے ہیں، اگر یہ
یہ دستور تمہاری زندگی میں آئے گا تو پھر دنیا کی عزتیں تمہارے لیے اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے لیے۔ آپ کہو کہ مولوی جی جلدی سے قانون بتا اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے، جلدی سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے وہ قانون یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی کہے وہ کرو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی کہے شادی ایسے تو شادی ایسے، نبی کہے کھانا ایسے تو کھانا ایسے، نبی کہے تجارت ایسے تو تجارت ایسے، نبی کہے سونا ایسے تو سونا ایسے، اور نبی کہے چلنا ایسے تو چلنا ایسے۔ گویا نبی جو کہتا ہے کرو اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ قانون نہیں ہے بلکہ شریعت کا خلاصہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، احادیث کا خلاصہ ہے۔ جو نبی کہتا ہے کرو، نبی کہتا ہے چلو تو چلنے لگو، نبی کہتا ہے رکو تو رک جاؤ، نبی کہتا ہے جاگو تو جاگ جاؤ، نبی کہتا ہے سو جاؤ تو سو جاؤ، اور نبی کہتا ہے مال کا بٹوارا ایسے تو ایسے، نبی کہتا ہے وراثت کی تقسیم ایسے تو ایسے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کہتا ہے وہ کرو اور نبی جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ لیکن مسلمانوں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اور اپنے آپ سے، کیا ہماری زندگی میں نبی کا اسوہ ہے، نبی کا قانون ہے، نبی کا دستور ہے، نبی کی سنتیں ہیں، نبی کی تعلیمات ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہیں۔ جب تک نبی کی سنتیں زندگی میں نہیں آئیں گی نہ یہ دنیا ہماری کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ نبی کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرنی ہے، دو چار مثالیں میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات اختتام پذیر کرتا ہوں۔ احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، تاریخ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ جنگ بدر میں کافر و مشرک، نبی کے دشمن گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے تھے۔ ایک بہت بڑا سردار ہے جس کا نام امیہ بن خلف ہے، اسے بھی مارا گیا اور اس کی گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس کا لڑکا ہے جس کا نام ہے صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ نے جب سنا میرے باپ کو جنگ بدر میں مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، نبی کے دیوانوں نے، پیغمبر سے محبت کرنے والوں نے، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں نے اسے قتل کر دیا، تو یہ آگ پگولا ہو گیا۔ کہنے لگا اپنے باپ کا بدلہ لوں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نبی کا ایک دیوانہ ہے، نبی کا چہیتا ہے، نبی کا صحابی ہے، ہاں نبی پر جان دینے کا جذبہ رکھنے والا ہے، لیکن غلام ہے، اس کا نام ہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غلام ہے، صفوان بن امیہ نے ان کو 50 اونٹوں کے بدلے میں خرید لیا۔ ان کے مالک تھے، مالک کو 50 اونٹ دیے اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ نبی کے چہیتے کو اور نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو خرید لیا اور مکے میں اعلان کیا میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ نبی کے چہیتے کو، نبی کے صحابی کو، پیغمبر سے محبت کرنے والے کو، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خرید لیا ہے 50 اونٹوں کے بدلے میں۔
اور فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ انہیں پاک کے بدلے میں شہید کروں گا۔ ہے مسلمانوں، وقت آتا ہے، ٹائم آتا ہے، تاریخ آتی ہے، دن آتا ہے، سارا مکہ جمع ہے، نبی کے دشمن جمع ہے، اللہ کے باغی جمع ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کے شہیدے کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر کیسے عمل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ مجمع ہے، جمع غفیر ہے مسلمانوں۔ صفوان بن امیہ آگے بڑھتا ہے، اس کا ایک غلام ہے فستار، اسے کہتا ہے زید بن دسنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاؤ، پیروں میں بیڑی لگاؤ اور انہیں پھانسی کے پھندے پر ٹانگ دو۔ فستار آگے بڑھتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیتا ہے، پیروں میں بیڑی ڈال دیتا ہے اور پھر آپ کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ صفوان بن امیہ نے کہا رکو، ایسا نہ کرو، نیزہ لاؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، نیزے کی نوک آپ کی گردن پر رکھی گئی اور قریب تھا نیزے پر زور دے کے آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ صفوان آگے بڑھا، صفوان کے ساتھ ساتھ ابو سفیان آگے بڑھے اور ابو سفیان نے کہا اے زید سنو، ہم چاہتے ہیں تمہیں قتل نہ کیا جائے، تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ہے مسلمانوں، نبی کے چہیتے نے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی جانب تھوکا اور تھوک کر کے کہا، چہرہ بگاڑ کر کے کہا کیسی بات کرتا ہے ابو سفیان، نبی کی محبت ہمارے دل میں اس طرح بیٹھ گئی ہے اور نبی کی اطاعت و فرما برداری ہمیں اس قدر عزیز ہے کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے پیر میں کانٹا چبھے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں اس کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، فستار سے کہا انہیں پکڑ کر کے کھینچو، اونچے پتھر پر لے جاؤ تاکہ جب انہیں قتل کیا جائے سارا مجمع دیکھے۔ فستار نے آپ کی ہتھکڑی کی زنجیر پکڑی، انہیں کھینچا اور اونچے ٹیلے پر پتھر پر لے جا کر کے آپ کو کھڑا کر دیا۔ ہے مسلمانوں، صفوان بن امیہ آگے بڑھتا ہے اور نبی کے چہیتے سے کہتا ہے، پیغمبر کے صحابی سے کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کرنے والے سے کہتا ہے صفوان بن امیہ کہ زید سنو، ہماری ایک شرط ہے، ایک جملہ دھیان سے سننا اور سمجھنا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا مطلب کیا ہے صحابہ سمجھائیں گے۔ صفوان بن امیہ آگے بڑھا، پتھر کے قریب ہوا اور نبی کے چہیتے کے ہتھکڑی کی زنجیر کو پکڑ کر کے ہلایا اور متوجہ کر کے کہنے لگا زید سنو، نبی کے چہیتے سنو، نبی سے محبت کرنے والوں سنو اور نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے سن، ہماری ایک شرط ہے، اگر تو وہ شرط مان لے تو ہم تیری جان بخش دیں گے۔ کہا شرط کیا ہے پہلے شرط بتاؤ۔ کہا زید سن، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے
چھڑوانا چاہتا ہے ہماری ایک شرط مان لے ہم تجھے آزاد کر دیں گے. نبی کے شہیدے نے کڑک کر کے کہا بتاؤ وہ شرط کیا ہے؟ صفوان بن امیہ نے کہا وہ شرط یہ ہے نبی کا دامن چھوڑ دے, نبی کا اسوہ چھوڑ دے, نبی کی اطاعت چھوڑ دے, پیغمبر کی محبت چھوڑ دے, اور نبی نے جو دین تجھے دیا ہے, جو شریعت تجھے دی ہے, جو قانون تجھے دیا ہے, جو اسوہ تجھے دیا ہے اسے چھوڑ دے. جواب سنو, صحابی کا جواب سنو. منظر کو سامنے رکھو, ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, اونچے پتھر پر آگ کو کھڑا کر دیا گیا ہے, اور جلاد سامنے ہے تلوار لے کر کے. ابھی صفوان بن امیہ کہے گا اور نبی کے شہیدے کی گردن اڑا دی جائے گی. ایسے حالات میں صحابی کا جواب سنو. نبی سے محبت کا دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا بہت مشکل ہے. نبی کے شہیدے نے کہا صفوان سن, ہمیں اپنی جان عزیز ہے, اپنا مال عزیز ہے, اپنے بیوی بچے عزیز ہیں, لیکن نبی کی اطاعت و فرما برداری سے زیادہ نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سے زیادہ ہمیں نہ اپنی جان عزیز ہے, نہ اپنا مال عزیز ہے, نہ اپنی بیوی عزیز ہے, نہ اپنا خاندان عزیز ہے, نہ اپنا کنبہ عزیز ہے. نبی کے شہیدے نے اکڑ کر کے کہا اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا. صفوان کو غصہ آیا, جلاد کو حکم دیا, جلاد تلوار لے کر کے آگے بڑھا اور نبی کے شہیدے کا سر تن سے جدا کر دیا. اس لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو کہتا ہے کرو اور نبی جس سے روکتا ہے رک جاؤ. رکتے ہیں ہم, شادی ہے ہمارے یہاں ہیں, اب تو نبی ناراض ہو یا راضی, ہم نے تو سارے وہ کام کرنے ہیں جو نبی نے ہمیں نہیں سکھائے ہیں, جن کے کرنے کا حکم ہماری شریعت میں نہیں ہے, وہ کام سارے کے سارے ہم کرتے. مسلمانوں, میں دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں, علل اعلان کہنا چاہتا ہوں, دھمکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں, نبی کی سنتیں, نبی کا اسوہ, نبی کا قانون, نبی کا دستور ہمارے گھروں کی چوکھٹوں تک نہیں پہنچا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ موٹا سول ہمارے ہاتھ لگ جائے, دنیا اور آخرت کی عزت ہمیں مل جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. چوری کون کرتا ہے؟ ہم. ڈکیتی کون کرتا ہے؟ ہم. گالیاں کون دیتا ہے؟ ہم. مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہوں, بھائی کا مال کون ہڑپتا ہے؟ ہم. بہن کا مال کون کھاتا ہے؟ ہم. نہ بہن کو میراث میں مال دیتے ہیں, نہ ماں کا وراثت میں خیال رکھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے. مسلمانوں, وراثتیں کھا رہے ہو, حق کھا رہے ہو, کوئی بہن کا, کوئی بیٹے کا, کوئی ماں کا اور کوئی باپ کا حق کھا رہا ہے. مجھے بتاؤ, جب حالات یہ ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اب مذاق سمجھتے ہو؟ بیٹی کا وراثت میں حق کیا ہے سنو, اور ماں کا وراثت میں حق کیا ہے, اور بہن کا وراثت میں حق کیا ہے. یہ نبی نے نہیں, پیغمبر نے نہیں, آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, بلکہ قرآن نے بیان کیا. اور ہم, باپ مر گیا, اب تو سارا مال لڑکوں کا ہے, اب تو بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے. ارے تجھے بھات دے دیں گے, تجھے چھوچک دے دیں گے. او نبی کے چاہنے والوں, نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے
باپ کے مال میں جو میرا حصہ بنتا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ اچھا ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، لڑکے کو باپ کا مال کیوں ملتا ہے؟ کہ وہ اس کا باپ تھا، اسی لیے تو نا، پڑوسی کا مال تو نہیں ملتا نا۔ لڑکے کو باپ کی وراثت میں حصہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ اس کا باپ تھا۔ اگر باپ ہونے کی بنیاد پر لڑکے کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے تو یہ لڑکی بھی تو وہی باپ رکھتی ہے، اور اس لڑکی کا تو بھی وہ باپ ہے، اسے آپ وراثت سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، جزپور میں ایک جگہ میرے سامنے یہ مسئلہ آیا، 7 بھائی 2 بہنیں، 7 بھائی 2 بہنیں۔ ایک بہن آ گئی میرے پاس، مولوی ٹھاٹی تقریر کرتا، اگر تو نے وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہ کی تو تو اللہ کی نظر میں چور ہے، ڈکیت ہے، دیوس ہے، کمینہ ہے، نالائق ہے، احسان فراموش ہے اور بے ایمان ہے۔ یہ سب جملے تیرے لیے ہے شریعت میں، مذاق سمجھا ہے ہم نے کہ بچوں چاہو سو کرو اور جیسے چاہو ویسے کرو اور جہاں چاہو وہاں کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھی طرح سنو، بہن کی وراثت کھانے والے، ماں کی وراثت کھانے والے، لڑکی کا حق مارنے والے، وہ اللہ کی نظر میں چور ہے، ڈکیت ہے، بے ایمان ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، گناہگار ہے۔ ایسے وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک یہ حق والے اپنا حق معاف نہ کرتے۔ اور قبر میں جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ ستائی قبر سے شروع ہو جائے گی۔ اگر وراثت کا مال کھایا تو آخرت تو بہت بعد میں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، یہ ایک دن ہم چلے جائیں گے، کائے کو بیمانی کرتے ہو یا